وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قابل صدر احترام سورہ نساء کی 144 نمبر آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے 147 نمبر آیت مبارکہ تک پڑھنے سے ہمارے 5 پارے مکمل ہو جائیں گے، اور سورہ نساء کی ابھی کچھ مزید آیات باقی رہیں گی جو آنے والے دنوں میں اگر اللہ نے چاہا تو اپنی تکمیل تک پہنچیں گی۔ موضوع آپ سارے سمجھتے ہیں، سورہ نساء کا چل رہا ہے اور منافقین کا تذکرہ ہے۔ اب ایک پالیسی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ پالیسی بندہ مومن کی ہونی چاہیے کہ بندہ مومن کافروں کو کبھی اپنا دوست نہ بنائے۔ اس کی اگر فرینڈشپ ہو سکتی ہے تو وہ کسی مسلمان کے ساتھ تو فائدہ مند ہے، کسی کافر کے ساتھ اس کی دوستی اس کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اب ذرا ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے اوپر گفتگو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، لا کا معنی نہیں تتخذو بناؤ، لا تتخذو نہ بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنے ولی، اپنے دوست، اپنے مددگار، تم ان کو نہ بناؤ، من دون المومنین، من کا معنی سے، دون کا معنی علاوہ، مومنین مومنوں کے، مومنوں کو علاوہ، مومنوں کے سوا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا غم گسار، اپنا ہمدرد نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اگر تم کافروں کو اپنا دوست بناؤ گے تو تم اپنے خلاف ہی ایک حجت قائم کرو گے، اپنا مقدمہ تم اپنے خلاف خود لڑو گے۔ اتریدون، آقا مانا کیا؟ تریدون تم چاہتے ہو، تم ارادہ رکھتے ہو، ان تجعلوا کہ تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینہ، مبین کا معنی واضح، سلطان کا معنی حجت اور دلیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف کوئی حجت قائم کرو، اپنے خلاف کوئی دلیل دو؟ جیسے ایک مقدمہ عدالت میں جاتا ہے تو سپورٹیو سینس میں انسان اپنا گواہ لے کر جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان اپنے مخالف کے طور پر، مخالفت کے طور پر کسی کو گواہ لے کر جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کافروں کے ساتھ تمہارا تعلق تمہارے اپنے خلاف تمہارا کیس کمزور کرنے والی بات ہے۔ اب ایک سوچنے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں، ہماری اپنے حکمرانوں کے عالمی لیول پر جو تعلقات ہیں خارجہ پالیسی کے، وہ یقیناً کافروں کے ساتھ بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ایک مسلمانوں کا شاید المیہ یہی ہے کہ اللہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود ہم اسی نظام کے اندر ہیں۔ 2 چیزوں سے اللہ نے اسپیشلی منع کیا ہے اور امت مسلمہ اس کے اندر جکڑی ہوئی ہے، ایک ہماری خارجہ پالیسی اور ایک ہمارا نظام معیشت۔ 100% اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف اس کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ نظام عدل بھی ایسے ہے، ہمارا انصاف اور عدالتوں کا معاملہ بھی ایسے ہے۔ اللہ نے جو اصول بنائے ہیں ہمارے فیصلے اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ جان کے بدلے جان ہے، اگر ایسے ہو جائے تو معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کٹتا رہے تو معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ لہذا یہ خارجہ پالیسی کا ایک بیان ہے جو اللہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، لیکن اس تناظر کو ذہن میں رکھیں۔ سورت کون سی ہے؟ نساء۔ مکی ہے یا مدنی؟ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہاں مسلمان اس دور سے گزر رہے ہیں جو دور غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد ہے۔ غزوہ بدر میں 70 کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، اور غزوہ احد میں 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہاں مسلمانوں نے نقصان اٹھایا ہے منافقین کی وجہ سے، لہذا یہ پالیسی اللہ انہیں دے رہا ہے کہ تمہارا تعلق ان کے ساتھ نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے ساتھ پختہ ہو۔ اب ہم نے بہت ساری آیات میں گزشتہ منافقین کا کردار پڑھا، آج منافقین کا جو سزا ہے اور منافقین کا جو انجام ہے اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ منافقین کا رویہ پہلے پڑھ چکے، آج اس کا انجام ہے۔ ذرا دیکھیں کہ منافق کہاں ہوگا اور کافر کہاں ہوگا۔
کافر جائے گا دوزخ میں، اور منافق کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے یہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ تو قرآنک ٹیکسٹ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ منافق کی سزا کافر کی سزا سے زیادہ ہے، کیونکہ منافق کی دوغلی پالیسی ہے، یہ عالم کفر کے ساتھ بھی ہے، عالم اسلام کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا منافق کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، تھوڑا سا راستہ اللہ نے نکالا ہے منافق کے لیے بھی، وہ اگلی آیت میں ہے۔ ان المنافقین، انا کا معنی بے شک، المنافقین منافق لوگ جو منافقت کرنے والے ہیں، ظاہر باطن الگ رکھنے والے ہیں، یہ انجام کے طور پر فی الدرک الاسفل من النار، فی کا معنی میں، درک کا معنی طبقہ، حصہ، سٹیپ، الاسفل نیچے والا، الاعلی اوپر والا، اسفل نیچے والا، من النار آگ، آگ کے نچلے والے سٹیپ پر اور نچلے والے گڑھے میں اور نچلے والے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، واو کا معنی اور، لن تجد، ہرگز تو نہیں دیکھے گا اے مخاطب، ہرگز تو نہیں پائے گا، لہم ان کے لیے، نصیرا کسی مدد کرنے والے کو تو ہرگز نہیں پائے گا کہ ان کی مدد کر رہا ہے۔ درک کا معنی سمجھنے کے لیے ایک مفسرین کے اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول آپ سماعت فرمائیں کہ دوزخ کے 7 طبقات ہیں، اللہ نے دوزخ کے سٹیپ اور درجے بھی 7 رکھے ہیں، جن کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا طبقہ جہنم ہے، جہنم کے جتنے سٹیپ ہیں ان میں سے پہلے طبقے کا نام جہنم ہے، جس کو اوورآل ہم ہر طبقے کو ہی جہنم کہتے ہیں۔ پہلا طبقہ جہنم، دوسرا طبقہ لظہ ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے، تیسرا جو طبقہ ہے الحطمہ ہے، یہ بھی قرآن ایک ورڈ ہے، چوتھا طبقہ السعیر ہے، فی عذاب السعیر، یہ الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، پانچواں جو طبقہ ہے وہ سقر ہے، اور چھٹا طبقہ جہیم ہے، اور ساتواں طبقہ حاویہ ہے، اور یہ سارے قرآن کے الفاظ ہیں جو قرآن کی مختلف آیات میں ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کبھی ان تمام طبقات کے اوپر جہنم کا اطلاق کر دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم ہے، لیکن اس کے اندر جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ 7 جو درجے ہیں ان میں سے ہر ایک کو درک کہا جاتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے منافق کس درجے میں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نچلے والے گڑھے میں ہے، اور ان کے لیے کوئی مددگار اے بندہ مومن تو نہیں دیکھے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اب یہاں منافق کے لیے توبہ کا تصور ہے کہ منافق اگر نفاق کو چھوڑ کر راہ ہدایت کی طرف آ جائے تو اس کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ اب الا الذین سے اس کی استثناء ہو رہی ہے، منافق دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے، ہاں الا الذین، الا کا معنی سوائے، مگر، الذین وہ لوگ جو تابو جنہوں نے توبہ کی، پہلا سٹیپ پھر یہ ہے توبہ کرنا، وَأَصْلَحُوا اور وہ نیک ہو گئے، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ انہوں نے اللہ کا دامن پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ پہلے اخلاص نہیں تھا، پہلے دنیا داری تھی، پہلے کافر کو ملے تو کفر اختیار کر لیا، بندہ مومن کو ملے تو ایمان اختیار کر لیا، اخلاص نہیں تھا، تو ساری دنیا کو چھوڑ کر وَأَخْلَصُوا اگر وہ مخلص ہو جائیں، ان کے دل کی کیفیت بالکل ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ہو جائے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے اگر انہوں نے کر لیا تو فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ پھر دوزخ میں نہیں ہوں گے بلکہ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فا کا معنی پس، اولئک یہ سارے لوگ ہوں گے، مع المؤمنین مومنین کے ساتھ۔ تو اس کے لیے 3-4 سٹیپ اللہ نے بیان کیے ہیں، الا الذین تابوا سوائے اس کے جو توبہ، توبہ پہلی شرط ہے، ہر معاملے سے لوٹنے کے لیے توبہ پہلی شرط ہے۔ توبہ کا پہلا سٹیپ ہے اپنے دل کے اندر احساس ندامت ہونا کہ میں نے غلط کر لیا۔ اب یہ احساس ندامت ہی بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ احساس ندامت کے بعد دل میں احساس ہو، زبان سے اللہ سے معافی مانگی جائے اور اعمال سے انسان اس کے اوپر گواہ بن جائے، اپنی نمازیں، اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پریکٹیکل شکل میں لے آئے تو یہ توبہ ہے۔ توبہ پھر کتنی چیزوں کا مجموعہ بنا؟ 3، دل کی کیفیت اخلاص والی ہو جائے اور زبان سے اللہ کے حضور کہہ دیا جائے کہ استغفر اللہ اتوب الیہ، اللہ میں نے توبہ کر لی، اور پھر ہمارے جو اعضاء ہیں یہ گواہی دیں اس بات پر کہ میں لوٹ آیا ہوں،
اور وہ ہے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا۔ تو ایمان کے لیے بھی 3 شرائط ہیں، توبہ کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ ایمان لانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ دل سے مانا جائے، اس کے بعد زبان سے کہا جائے، اس کے بعد اعضاء سے گواہی دی جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاص کے ساتھ لوگوں کی مدد۔ اسی طرح توبہ کے لیے بھی یہی شرائط ہیں۔ ذرا گرامیٹیکلی اگر اس کو دیکھیں تو الذین یہ اسم موصول ہے، اسم موصول جو یا جس کا ان معنوں میں آتا ہے، اور یہ ٹوٹل کتنے الفاظ ہیں؟ 6، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر واحد ہوتا تو الذی 2 کی بات، اللذان سب، الذین ایک عورت، اللتی 2، اللتان سب، اللاتی۔ اس کے بعد گرامیٹیکلی ہے تابو، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور تابہ یتوبو کا معنی ہے توبہ، رجوع، یہ بھی جمع ہے اور فعل ماضی ہے، اس کی بھی پوری گردان ہے۔ تابہ اس ایک نے توبہ کی، وہ ایک لوٹا، ایک نے رجوع کی، 2 تابہ سب، تابو ایک عورت نے توبہ کی، تابت 2 عورتیں، تابتا سب عورتیں، تیبنا تیبنا، اسی طرح پوری گردان۔ اصلحو کی بھی پوری گردان ہے، اصلح یصلحو اصلاح کرنا، اصلح اس ایک نے اصلاح کی، 2 نے، اصلحا سب نے، اصلحو ایک عورت، اصلحت 2، اصلحتا سب، اصلحنا یہ پوری گردان ہے۔ آگے میں اسی یہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آگے بات ہم نے مکمل کرنی ہے۔ واعتصموا یہ بھی فعل ماضی ہے لیکن 3 حرفوں والا نہیں ہے، یہ 4 سے بھی زیادہ حروف والا ہے، لیکن اس کا جو مادہ ہے وہ عین، سین اور میم ہے، جس سے عصمت اور اسمت نکلا ہے۔ عین، صاد اور میم اس کا اصل مادہ ہے، لیکن یہ 3 حروف سے آگے بنا تو آپ نے افتعال کے وزن کے اوپر چلا گیا۔ اعتصما اس ایک نے پکڑا، 2 نے پکڑا، اعتصما سب نے پکڑا، اعتصموا ایک عورت نے پکڑا، اعتصمت 2، اعتصمتا سب نے، میں نے پکڑا، اعتصمتو اعتصمتو، اور اسی طرح اعتصمنا، یہ اس کا پورے کا پورا گردان آئے گی۔ آگے اخلصو، اخلص یخلصو اخلاص، تو اس کی بھی پوری گردان ہے۔ اخلص وہ ایک مخلص ہوا، 2 اخلصا سب مخلص ہوئے، اخلصو، اور اسی طرح عورت 2 عورتیں، پھر سب عورتیں، اخلصنا۔ اور اعتصما سے جو متکلم کا صیغہ ہے وہ اجتنبتو کے وزن پر افتعلتو اعتصمتو کے ساتھ آئے گا۔ دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، اولئک تھوڑا سا ریپیٹ کرنے والا ہے، یہ اسماء اشارہ میں سے تھا، اور اسماء اشارہ 2 قسم کے ہیں، ایک قریب کے لیے اور دوسرا دور کے لیے۔ جو قریب کے لیے ہیں وہ بھی 6 ہیں، جو بعید کے لیے ہیں وہ بھی 6 ہیں۔ قریب کے لیے 6 ھذا، ھذانے، ھاؤلائے، ھذہ، ھاتانے، ھاؤلائے۔ دور کے لیے ذالکا، زانے کا، اولائکا، تل کا، تانے کا، اولائکا۔ تو یہ اسماء اشارہ میں سے ہے۔ مال مومنین، مومنین کے ساتھ ہوں گے۔ اب بات بڑھ جائے گی، ورنہ گرامیٹیکلی ہم اس کو اگر واحد میں تبدیل کریں اللہ کے بعد تو کیا بنے گا؟ الا الذین ہے، یہ جمع ہے، تابو جمع ہے، اصلحو جمع ہے، اعتصموا جمع ہے، اخلصوا جمع ہے، دینہم جمع ہے، فاولئک جمع ہے، مال مومنین جمع ہے۔ اگر اس کو واحد میں ڈھالیں تو بنے گا الا الذی تاب واصلح واعتصم باللہ واخلص دینہ، دینہم ہے تو دینہ، فاولئک کے بجائے ذالک مع المؤمنین، وہ مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اس کو تثنیہ میں تبدیل کریں تو الا الذین کی بجائے الا اللذان، تابان، بلکہ یہ مضارع نہیں بلکہ ماضی ہے، تابا، اس کے بعد اصلحا واعتصما باللہ واخلصا۔ اب اگلا لفظ سوچ کے، دینہما، وہ دونوں اپنے دین کے لیے مخلص ہو جائیں تو فاولئک کے بجائے ذالکا کے ساتھ زانے کا، فزانے کا مع المؤمنین، بس وہ دونوں مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے کہ پنشمنٹ دونوں کی ذکر ہے، اس کا ایک کو ریوارڈ ہے، ریگارڈ ہے، اور ایک کو پنشمنٹ ہے۔ منافقین کے برے انجام کا تذکرہ ہے تو مومنین کے اچھے انجام کا تذکرہ ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ منافق اپنا برا انجام پڑھ کر مومن بن جائے، اور مومن اپنا اچھا انجام پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے لگ جائے۔
کہ اللہ تو نے مجھے اس برے گروہ میں شامل نہیں کیا۔ وسوف واو کا معنی، اور سوف ان قریب، یؤتی اللہ، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا المومنین، مومنین کو اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ منافقین کے لیے یہ ہے کہ دوزخ کا نچلا گڑھا ہے، اور مومنین کے لیے یہ ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم ارشاد فرمائے گا، عطا فرمائے گا۔ اب بڑا پیارا جملہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ آج تک ہم نے جو 4-5 پارے پڑھے ہیں ان کا ایک لب لباب ہے اس جملے کے اندر، اور بڑا کمال جملہ ہے، اور ایسے جملہ ہے کہ بچہ بار بار کسی برے کام میں ملوث ہے، پڑھتا نہیں ہے، ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، اور باپ سزا دینا بھی چاہتا ہے لیکن شفقت پدری سامنے آ جاتی ہے، تو بچے کو وہ کس انداز میں پھر ٹریٹ کرتا ہے۔ بار بار سمجھانے کے بعد جب اولاد پھر بھی نہیں سمجھتی تو باپ آخر میں ایک محبت بھرا جملہ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا اگر تو ٹھیک ہو جائے تو میں تجھے مار کے کیا کروں گا، میں تجھے پنشمنٹ دے کے کیا کروں گا، تیرا میرا ایک تعلق اس لیول کا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے کہ تجھے سیدھا بھی کرنا ہے۔ اللہ اسی سینس میں اپنے بندوں سے بات فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ یہ تھوڑا سا انٹیروگیٹو سینس ہے، ما یفعل اللہ، ما کا معنی کیا، یفعل کرے گا، اللہ اللہ تبارک، اللہ کیا کرے گا، بعذابکم تمہیں عذاب دے کر، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور خود اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تم 2 کام تو کم از کم کرتے رہو، ان شکرتم، ان کا معنی اگر شکرتم تم شکر کرتے رہو، وآمنتم اور خالص ایمان والے بن کر رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور وکان اللہ شاکرا علیما، واو کا معنی اور، کانا کا معنی ہے، اللہ اللہ تبارک و تعالی شاکرن شکر کی جزا دینے والا، اور علیما بہت زیادہ جاننے والا۔ تو بڑا پیارا محبت بھرا جملہ ہے۔ پہلے کچھ دھمکیاں بھی تھیں بندہ مومن کے لیے بھی، منافق کے لیے بھی، کہ تمہارے ساتھ انجام یہ ہوگا، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، 2 چیزیں مجھے ریکوائر ہیں صرف، نمبر 1 شکر، اور نمبر 2 ایمان۔ شکر کرتے رہو، ایمان پہ قائم رہو تو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، میں نے تو تمہارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو میرا اور آپ کا اس آیت کی روشنی میں ایک بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کا کیا کرتے رہیں، شکر کرتے رہیں، اور دوسرا اللہ کے ذات اور اس کے محبوب کی ذات کے ساتھ اپنا ایمان والا تعلق بڑا پختہ رکھیں۔ اور یہ دونوں بھلا کیسے قائم رہ سکتی ہیں؟ یہ دونوں لا یعنی چیزوں سے بچنے سے قائم رہ سکتی ہیں۔ ہمارا موسٹلی قیمتی ترین ٹائم لوگوں کے گلے شکوے میں گزر جاتا ہے، لوگوں کو ڈسکس کرنے میں گزر جاتا ہے۔ دانش مند اور عقل مند آدمی کا کبھی بھی یہ منصب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مجلس میں ڈسکس کرتے رہے، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہماری زبان کے اوپر چھوٹا سا تالا ہمیں شکر بھی کروا سکتا ہے اور ہمیں ایمان کے اوپر بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہ چاہتے غیر محسوسانہ کرتا رہتا ہے۔ تو میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارا قیمتی ترین وقت ان کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے جو کام بظاہر کچھ نہیں ہوتے، بس ضروری ہے کسی سے گلے شکوے کرنا، غیبت کرنا، اپنا وقت ضائع کرنا، اس سے بہتر ہے اللہ رسول کا نام لے لیا جائے۔ تو شکر کے 3 طریقے ہیں۔ شکر بھی دل سے ہوتا ہے، انسان سوچے اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، پھر زبان سے اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور پھر پریکٹیکلی بھی شکر کے معاملات کو اللہ کے حضور رکھا جائے، ہمارے کام ایسے ہوں جو شکر کروانے والے ہوں۔ اسی طرح ایمان کی بھی یہی کیفیتیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا قرب نصیب فرمائے، اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے۔ اللہ نے دوزخ بنائی ضرور ہے لیکن ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، اللہ ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے ساتھ اس پہ عمل کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔